پیارے بچوں، آج ہم سنیں گے ایک ننھے لڑکے کی انوکھی سائیکل کی مزیدار کہانی۔ اس کہانی کے آخر میں ہم جانیں گے کہ وہ سائیکل انوکھی کیوں تھی اور اس میں ایسی کیا خاص بات تھی جو اسے دوسری سائیکلوں سے منفرد کرتی تھی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک شہر میں ایک ننھا لڑکا رہا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے والدین سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اسے ایک سائیکل چاہیے جس پر سوار ہو کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوب سارے مزے کر سکے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کے والدین نے اگلے ہی دن اس کی یہ خواہش پوری کر دی اور اسے بڑی ہی خوبصورت سائیکل لا کر دی۔ سائیکل کو دیکھ کر تو ننھے لڑکے کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اور اس کا بھائی جو سائیکل کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے۔ خوشی کے مارے ان کے پیر زمین پر پڑتے نہ دکھائی دیتے تھے۔ وہ سائیکل اتنی خوبصورت تھی کہ لڑکے کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے جلدی سے اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے لے جائے۔ جب اسے نہ رہا گیا تو وہ سائیکل کو لے کر دوستوں کو دکھانے کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ دوستوں کے پاس پہنچا تو وہ بھی سائیکل کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان میں سے کسی نے بھی آج تک اتنی خوبصورت سائیکل نہ دیکھی تھی۔ پھر کیا تھا، سب بچوں نے سائیکل کی تعریف کے پل باندھنا شروع کیے، جسے سن کر لڑکے کا دل باغ باغ ہو گیا۔ پھر اچانک ایک دوست نے مشورہ دیا کہ یہ سائیکل دکھنے میں تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن یہ چلنے میں کیسی ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے کیوں نہ ریس لگائی جائے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ باقی سب بچے بھی اس سے متفق ہو گئے اور یہ طے پایا کہ دوپہر میں سب بچے اپنی اپنی سائیکل لے کر اسکول کے پیچھے والی پہاڑی پر ریس لگانے کے لیے جمع ہوں گے۔ پھر کیا تھا، ہر کوئی ریس جیتنے کے خواب دیکھنے لگا۔ مقررہ وقت پر سب اپنی سائیکلوں کے ساتھ اسکول کے پیچھے والی پہاڑی پر جمع ہو گئے اور ریس شروع ہوئی۔ سب بچے ہوا کو چیرتے ہوئے اور اٹکیلیاں کرتے اپنی اپنی سائیکل پر آگے بڑھنے لگے۔ ہر ایک کی کوشش تھی کہ وہ دوسرے سے آگے نکل کر دکھائے۔ ننھا لڑکا بھی ریس جیتنے کے لیے پورے دل و جان سے کوشش کر رہا تھا کہ اچانک سے اس نے محسوس کیا کہ اس کی سائیکل اپنی مرضی سے دوسری سمت میں مڑنے لگی ہے۔ اس نے سائیکل کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی، لیکن سائیکل میں تو جیسے کسی پریت کی روح آ گئی تھی کہ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سائیکل لڑکے کو بڑی تیزی سے ہوا میں اڑاتے ایک جانب چل پڑی اور پھر ایک جگہ جا کر اچانک سے رک گئی۔ بیچارہ ننھا لڑکا جو پہلے ہی سے خوفزدہ تھا، دھڑام سے آ کر زمین پر گر پڑا۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اسے کچھ دوری پر ایک بزرگ شخص بیٹھے نظر آئے۔ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں؟ بزرگ نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا، میں غریب آدمی ہوں اور اس آس میں بیٹھا ہوں کہ کوئی رہ گزر میری کچھ مدد کر دے، جس سے میں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا کچھ بندوبست کر سکوں۔ لڑکے کے پاس پیسے تو تھے نہیں، پھر بھی اس نے یہ سوچ کر جیب میں ہاتھ ڈالا کہ شاید کچھ مل جائے جو وہ ان بزرگ آدمی کو دے سکے۔ جیسے ہی ننھے لڑکے نے جیب میں ہاتھ ڈالا وہ ایک دم حیران ہو گیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی جیب میں تو بہت سارے پیسے موجود تھے، جو کہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ وہ پیسے آخر آئے کہاں سے۔ بہرحال لڑکے نے کچھ پیسے بزرگ کو دیے اور واپسی کی راہ لی۔ راستے میں وہ سوچتا رہا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ اس نے دل میں یہ تہیہ کیا کہ وہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائے گا۔ دوسری طرف اس کے دوست اس کے یوں اچانک غائب ہو جانے سے بڑے پریشان تھے۔ جب انہیں ننھا لڑکا واپس آتا دکھائی دیا تو ان کی جان میں جان آئی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا تو دوستوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم بغیر بتائے کہاں چلے گئے تھے، مگر ننھے لڑکے نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور گھر کی راہ لی۔ اس کی اس حرکت پر اس کے دوستوں کو بڑی حیرانی ہوئی، لیکن وہ بھی چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑے۔ گھر پہنچنے کے بعد ننھا لڑکا کافی دیر تک سائیکل کے ساتھ ہونے والے واقعے پر غور و فکر کرتا رہا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اس واقعے کے پیچھے کا راز آخر ہے کیا۔ اگلے دن جب وہ سائیکل پر سوار ہو کر اسکول کے لیے نکلا تو سائیکل پھر اسے لے کر ایک سمت کی طرف چل پڑی۔ اس بار لڑکے نے سائیکل کو روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ چپ چاپ اس پر بیٹھا رہا۔ وہ سائیکل لڑکے کو لے کر پھر سے ایک غریب آدمی کے پاس جا کر رک گئی۔ ننھا لڑکا سمجھ گیا کہ سائیکل پھر سے یہ چاہتی ہے کہ وہ اس آدمی کی مدد کرے۔ لڑکا سائیکل سے اترا اور غریب آدمی کے پاس جا پہنچا۔ اس نے جیسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالا تو پھر سے اس کی جیب میں بہت سے پیسے موجود تھے۔ اس نے غریب آدمی کو کچھ پیسے دیے اور اسکول کی طرف چل پڑا۔ اب تو یہ ہر روز کا معمول بن گیا کہ لڑکا جب بھی سائیکل لے کر نکلتا، وہ سائیکل اسے لے کر کسی نہ کسی ایسے آدمی کے پاس جا رکتی جسے مدد کی ضرورت ہوتی۔
جب کافی دن تک یہ معمہ حل نہ ہوا کہ ایک دن لڑکے نے اپنے والد سے پوچھا کہ انہوں نے یہ سائیکل کہاں سے خریدی تھی، اور اس دکان کا پتہ لے کر اگلے دن دکاندار کے پاس جا پہنچا اور اسے سارا ماجرا سنایا۔ دکاندار نے ننھے لڑکے کو بتایا کہ یہ سائیکل ایک بزرگ نے بیچی تھی جو اپنی سخاوت میں بڑے مشہور تھے۔ انہیں بچپن ہی سے لوگوں کی مدد کرنے کا شوق تھا۔ وہ بچپن میں اسی سائیکل پر بیٹھ کر مزے کیا کرتے تھے اور راستے میں نظر آنے والے لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ اپنے آخری وقت میں انہوں نے یہ سائیکل بیچ ڈالی کہ کوئی دوسرا بچہ بھی اس پر سوار ہو کر زندگی کے مزے لوٹ سکے۔ لڑکا یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ اپنے مالک کے مرنے کے بعد بھی یہ سائیکل ان کے اچھے راستے پر چل رہی ہے۔ ایک بے جان چیز کا اس طرح سے لوگوں کی مدد کرنا بڑا حیران کن معاملہ تھا۔ لڑکے کو یہ تو سمجھ نہ آ سکا کہ یہ سائیکل زندہ کس طرح ہے اور اس کی جیب میں لوگوں کی مدد کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں، مگر اس نے دل میں یہ تہیہ کیا کہ چونکہ اب یہ سائیکل اس کی ملکیت میں ہے تو وہ بھی اس کے پرانے مالک کی طرح لوگوں کی مدد کرے گا اور اچھا انسان بنے گا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ آنے والے کہانیوں سے بھی لطف اندوز ہو سکیں۔ شکریہ۔